ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویوسکی، دوسرا حصہ، 10واں باب۔ میں سیدھا الویشا کے ہاں پہنچا۔ وہ باپ کے ساتھ ملایا مارسکایا میں رہتا تھا۔ پرنس والکوفسکی کے پاس کافی کشادہ بڑا مکان تھا، اگرچہ وہ اس میں تنہا رہتا تھا۔ اس مکان میں الویشا کے پاس 2 نہایت شاندار کمرے تھے۔ اتفاق سے ہی میں کبھی اس سے ملنے گیا ہوں گا۔ ایک بار گیا تھا، مجھے یاد ہے۔ وہ البتہ مجھ سے ملنے اکثر آتا رہا، خاص طور سے شروع میں، جب نتاشا سے اس کے تعلقات کا ابتدائی زمانہ تھا۔ وہ مکان پر موجود نہیں تھا۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں پہنچا اور اسے یہ رکا لکھا: الویشا، معلوم ہوتا ہے آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ منگل کی رات کا واقعہ ہے کہ آپ کے والد نے بذات خود نتاشا سے درخواست کی کہ وہ آپ کی بیوی بننے کا شرف آپ کو عطا کرے، اور آپ کو اس بات کی خوشی بھی ہوئی تھی، جس کا میں خود گواہ ہوں۔ تو آپ خود تسلیم کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں آپ کا رویہ کسی قدر عجیب ہے۔ آپ کو خبر بھی ہے کہ نتاشا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال میری یہ سطریں آپ کو جتا دیں گی کہ اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ آپ کا یہ برتاؤ نہایت نامناسب اور حد درجہ لاپرواہی کا ہے۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کو ٹوکوں یا نصیحت کروں، لیکن مجھے اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بعد نوشت: اس رکے کے بارے میں نتاشا کو کچھ خبر نہیں، بلکہ آپ کے بارے میں اس نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں ہے۔ میں نے خط کو سر بمہر کیا اور اس کی میز پر رکھ دیا۔ میرے پوچھنے پر ملازم نے بتایا کہ چھوٹے صاحب گھر پر بہت کم رہتی ہیں اور وہ غالباً صبح تڑکے سے پہلے گھر میں نہیں لوٹیں گے۔ بڑی مشکل سے گھر پہنچا، سر چکرا رہا تھا اور ٹانگیں جواب دے رہی تھیں، پاؤں کانپ رہے تھے۔ دروازے پر تالا نہیں لگا تھا۔ دیکھتا ہوں کہ نکولائی سرگویچ اخمنیف میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ میز کے پاس بیٹھے خاموش حیرت سے یلینا کو تک رہے تھے، اور یلینا بھی اسی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ اگرچہ بالکل ہونٹ سیے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا وہ انہیں عجیب نظر آتی ہوگی۔ ہاں بھائی، تمہارا پورے گھنٹے بھر سے انتظار کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ تمہیں اس حال میں پاؤں گا۔ انہوں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑا کر کہا، اور یلینا کی طرف اس طرح اشارہ کیا کہ وہ نہ دیکھ پائے۔ ان کے چہرے پر حیرت کی جھلک تھی، مگر جب میں نے انہیں اور قریب سے دیکھا تو ان کے اندر بےتابی اور اندرونی پریشانی نظر آئی۔ ان کا چہرہ غیر معمولی طور پر زرد تھا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھو، انہوں نے مجھ سے بہت گھبرائے ہوئے اور فکر مند انداز میں کہا۔ میں تمہارے پاس اس لیے دوڑا ہوا آیا کہ کام تھا۔ ہاں، تمہیں کیا ہوا؟ صورت پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح سے سر چکرا رہا ہے۔ ذرا خیال رکھو، لاپرواہی سے کام نہیں چلے گا۔ کہیں سردی تو نہیں لگ گئی؟ نہیں، بس ذرا اعصابی حملہ ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی تو سنائیے، بخیریت ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بس یوں ہی کچھ پریشان ہو گیا ہوں۔ کام ہے تم سے، بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایک کرسی موڑی اور میز پر ان کے سامنے منہ کر کے بیٹھ گیا۔ بڑے میاں میری طرف اور جھک گئے اور بہت دھیمے دھیمے کہنے لگے: خیال رکھو، اس لڑکی کی طرف نہ دیکھنا، بلکہ ایسے بن جاؤ جیسے ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بتاؤ کون ہے یہ جو تمہارے ہاں آئی ہوئی ہے؟ نکولائی سرگویچ، یہ سب قصہ میں آپ کو بعد میں سنا دوں گا۔ یہ غریب بیچاری لڑکی ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں۔ یہ اسی اسمتھ مرحوم کی نواسی ہے جو اس مکان میں رہتا تھا اور مٹھائی والے کی دکان میں مرا تھا۔ اچھا، تو گویا اس کی نواسی بھی تھی۔ مگر سنو بیٹے، یہ لڑکی بہت عجیب ہے۔ دیکھو تو کیسے آنکھیں گاڑ کے دیکھتی ہے۔ صاف کہوں تم سے، اگر تم آ نہ گئے ہوتے تو میں اور 5 منٹ اس کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اول تو وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی، پھر تب سے اس نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا ہے۔ اسے دیکھ کے ہول آتا ہے۔ عام انسانوں کا طور طریقہ ہی نہیں ہے اس میں۔ مگر وہ یہاں پہنچ کیسے گئی؟
اچھا تو میں سمجھا، میں جانوں اپنے نانا سے ملنے آئی ہوگی اور اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ مر چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ لڑکی بہت دکھ جھیل چکی ہے، بڑے میاں کو مرتے وقت اس کا خیال آیا تھا۔ تو جیسا نانا ویسی نواسی، تو مجھے اس کے بارے میں بعد میں بتانا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کچھ مدد کر سکیں کسی صورت سے۔ بیچاری جب اس قدر تکلیف میں ہے تو ہاں، مگر بیٹے کیا اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس سے تھوڑی دیر کو کہیں اور چلے جانے کو کہہ دو، کیونکہ مجھے تم سے ایک سنجیدہ معاملے پر بات کرنی ہے۔ مگر جانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یہیں رہتی ہے وہ۔ میں نے بڑے میاں کے سامنے جس قدر بھی مجھ سے ہو سکا وضاحت کی کہ آپ فکر نہ کیجئے، اس کی موجودگی میں ہی بات کیجئے، کیونکہ وہ تو بچی ہے۔ اچھا ہاں، تو بچی ہی ہے۔ تم نے تو بھائی مجھے حیرت میں ڈال دیا، بھلا تمہارے ساتھ رہتی ہے، خدایا رحم کر۔ اور بڑے میاں نے ایک بار پھر اسے حیرت کی نظر سے دیکھا۔ یلینا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، چنانچہ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی اور صوفے کا کنارہ انگلیوں سے مروڑ رہی تھی۔ اس نے اپنا نیا لباس پہن لیا تھا اور وہ اس پر بالکل ٹھیک بیٹھا تھا۔ بال خاص طور پر سے اچھی طرح بنے سنورے تھے، شاید نئے لباس کی خوشی میں۔ یوں کہنا چاہیے کہ اگر اس کی نگاہ میں اس قدر عجیب وحشی پن نہ ہوتا تو وہ بڑی ہی خوبصورت بچی لگ رہی تھی۔ مختصر اور صاف صاف اب بتاؤں تمہیں کہ اصل بات کیا ہے میرے بھائی؟ بڑے میاں نے پھر گفتگو شروع کی۔ معاملہ ذرا طولانی ہے، اہم معاملہ ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے، چہرے پر گمبھیر اور گہری سوچ بچار کی کیفیت تھی۔ اگرچہ انہوں نے جلدی مچائی تھی اور مختصر اور صاف صاف کی بات کی تھی، لیکن انہیں بات شروع کرنے کو لفظ نہیں ملے۔ میں نے سوچا، دیکھیے اب یہ کیا کہتے ہیں، تم جانو وانیہ، میں تمہارے پاس ایک خاص غرض سے آیا ہوں، لیکن اول تو جیسا کہ میں اب اندازہ کر رہا ہوں تمہارے سامنے وہ خاص حالات رکھ دوں، تمہیں سمجھا دوں کہ کیسے نازک حالات ہیں۔ وہ ذرا کنکھارے اور کنکشیوں سے مجھے دیکھا اور شرما کے سرخ ہو گئے اور اپنے اوپر پیچ و تاب کھایا کہ ان سے بات نہیں بن رہی ہے۔ بتانے کو رہا کیا ہے، تم خود جانتے ہو، لے دے کے ساری بات یہ ہے کہ میں پرنس کو ڈوئل کی دعوت دیتا ہوں، اور تم سے میری عرض اتنی ہے کہ اس کا انتظام کر دو اور میرے وکیل بن کر ساتھ کھڑے ہو جانا۔ دھچکے سے میری پیٹھ کرسی پر لگی اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں تکنے لگا۔ میرا منہ کیا تک رہے ہو، دماغ نہیں چلا میرا؟ مگر معاف کیجیے نکولائی سرگویچ، آخر اس کا سبب کیا ہے، کس مقصد سے، اور پھر یہ بھی کہ ایسا ہونا ممکن کیوں کر ہوگا؟ سبب؟ مقصد؟ بڑے میاں چیخ پڑے۔ اچھی کہی، اچھا، بہت اچھا، میں جانتا ہوں آپ کیا کہیں گے، لیکن آپ کے اس فعل سے حاصل کیا ہوگا، اس ڈویل سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں تسلیم کیے لیتا ہوں کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ تم کچھ نہیں سمجھو گے۔ تو سنو، ہمارا مقدمہ ختم ہو گیا، یعنی یہ کہ آج کل میں ختم ہو جائے گا، بس ایک آدھ خالی خولی خانہ پوری رہ گئی ہے۔ میں مقدمہ ہار گیا، مجھے کوئی 10,000 کی رقم ادا کرنی ہوگی، عدالت کی ڈگری ہے، یہ اخمنیفکا کی جائیداد سے ادا ہوگا۔ چنانچہ اب اس کمینے پاجی کو روپے کی طرف سے اطمینان ہے اور میں اخمنیفکا کی جائیداد سے ہاتھ دھو کر بالکل فارغ ہو جاتا ہوں۔ تب تو میں اپنے سر کی بازی لگا سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں، حضور والا 2 سال سے میری توہین کر رہے ہیں، میرے نام کو اور میرے خاندان کے نام کو آپ نے بٹا لگایا اور مجھے یہ ساری رسوائیاں سہنی پڑی ہیں۔ اس وقت میں آپ کو ڈوئل کے لیے للکار نہیں سکتا تھا، ورنہ آپ کہتے کہ بڑے ہوشیار ہو، آپ مجھے گولی سے اڑا دینے کا چیلنج دے رہے ہو تاکہ یہ رقم دینے سے بچ جاؤ جو تم خود سمجھتے ہو کہ جلد یا بدیر تمہیں ادا کرنی ہی پڑے گی۔ ذرا ٹھہر جاؤ، پہلے مقدمے کا فیصلہ دیکھ لیں اور پھر ڈوئل کا چیلنج بھی دے دینا۔ اچھا، تو اب حضور والا، پرنس صاحب
لیجئے مقدمہ فیصل ہو چکا، اب آپ کو اطمینان ہے، کوئی خطرہ نہیں رہا، کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اب تو کیا آپ اتنی عنایت فرمائیں گے کہ مجھ سے گولی کی باڑ پر ملاقات فرمائیں؟ مجھے بس تم سے یہی کہنا تھا۔ اچھا، تو کیا تم سمجھتی ہو کہ مجھے بالآخر اپنا انتقام لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا؟ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس سب کا انتقام؟ ان کی آنکھوں میں بجلی دوڑ گئی۔ میں دیر تک زبان سے کچھ کہے بغیر انہیں تکتا رہا۔ میں ان کے خیالات کی تہہ میں اتر جانا چاہتا تھا۔ سنیے نیکولائی سرگویچ، میں نے آخر یہ ٹھان کر کہا کہ جو اصل بات ان سے کہنی ہے اور جس کے بغیر ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں سکتے، کہہ ڈالوں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے قطعی کھل کر بات کریں؟ ہاں ضرور، انہوں نے ڈٹ کر جواب دیا۔ تو آپ مجھے صاف صاف بتائیے، کیا صرف ایک انتقام ہی جذبہ ہے جو اس چیلنج کے لیے آپ کو اکسا رہا ہے، یا کوئی اور مقصد بھی ہے آپ کی نظر میں؟ وانیا، انہوں نے جواب دیا، تم جانتے ہو کہ بعض ایسے سوال ہیں جن پر میں کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتا، مگر اس بار استثناء کیے دیتا ہوں کیونکہ تم نے اپنی دور رس نظر سے یہ قیاس کر لیا کہ اس سوال سے قطع نظر کرنا ممکن نہ ہوگا۔ ہاں، ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ یہ کہ میں اپنی گمراہ بیٹی کو بچاؤں اور اسے بربادی کے اس راستے سے ہٹا لوں جس پر حال کے واقعات لیے جا رہے ہیں۔ مگر آپ ڈویل کر کے اسے بچا کیسے سکتے ہیں؟ سوال اصل میں یہ ہے، جو کچھ وہ لوگ ان دنوں سازش کر رہے ہیں اس میں کھنڈت ڈال کر۔ بات سنو، یہ کہیں مت سمجھ لینا کہ میں پدرانہ شفقت سے یا اسی طرح کی کسی اور کمزوری سے جوش میں آ گیا ہوں۔ یہ تو سب بکواس ہے۔ میں اپنا دل چیر کر تو کسی کو دکھانے سے رہا، خود تمہیں بھی اس کی خبر نہیں۔ بیٹی نے مجھے چھوڑ دیا، میرا گھر چھوڑ کے وہ اپنے چہیتے کے ساتھ فرار ہو گئی، تو میں نے بھی اسے دل سے نکال پھینکا۔ اسی رات کو میں نے اسے بالکل اپنے دل سے محو کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ یاد ہے تمہیں؟ اگر نتاشا کی تصویر پر مجھے تم نے روتا دیکھ لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے معاف کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے تب بھی معاف نہیں کیا تھا۔ میں اپنی گم شدہ مسرت کے لیے رویا، میرے خوابوں کی دنیا اجڑ گئی اس پر رویا، مگر یہ نہیں کہ بیٹی پر، یعنی جیسی وہ اب ہے اس پر رویا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اکثر رو پڑتا ہوں، مجھے اس کا اقرار کرتے ہوئے شرم نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے مجھے اس بات پر شرم نہیں ہے کہ مجھے کبھی اپنی بیٹی دنیا کی ہر شے سے پیاری تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اب اسی سے میرے قول کی تردید نکالی جائے۔ مثلا تم کہو گے کہ اچھا، اگر ایسا ہے اور آپ کو اس کی تقدیر سے کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے جسے آپ اب اپنی بیٹی نہیں سمجھتے، تو آپ اس میں کیوں دخل دیں کہ وہ لوگ کیا منصوبہ گانٹ رہے ہیں؟ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اول تو یہ ہے کہ میں اس کمینے اور تکڑمی آدمی کی فتح نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرے، عام انسان دوستی کا سوال ہے۔ اگر وہ میری بیٹی نہیں ہے تب بھی ایک کمزور، بے بس اور فریب خوردہ ہستی تو ضرور ہے جسے اب اور زیادہ دغا دی جا رہی ہے، اور اندیشہ ہے کہ وہ بالکل ہی غارت ہو جائے۔ میں سامنے سے سیدھے سیدھے تو نہیں، البتہ بالواسطہ دخل دے سکتا ہوں، ڈوئل کر کے۔ اگر میں اس میں مارا گیا یا میرا خون بہا تو یقین ہے کہ وہ میری کھٹیا پر سے بلکہ میری لاش پر سے گزر کر میرے قاتل کے بیٹے کا ہاتھ میں ہاتھ لیے کلیسا کے محراب و منبر کے سامنے نہیں کھڑی ہوگی جیسے اس بادشاہ کی بیٹی نے کیا تھا۔ تمہیں خیال ہوگا اس کتاب کا جس سے تم نے پڑھنا سیکھا تھا کہ اپنے رتھ میں سوار باپ کی لاش پر سے گزر گئی تھی، اور پھر اس کے علاوہ اگر ڈوئل کی ٹھہر گئی تو خود ہمارے پرنس آپ ہی شادی کا خیال ترک کر دیں گے۔ مختصر یہ کہ میں اس شادی کو ہونے نہیں دینا چاہتا، اور جیسے بھی مجھ سے بن پڑے گا میں اس میں رکاوٹ ڈالوں گا۔ آپ سمجھے تم میری بات؟ نہیں، اگر آپ نتاشا کا بھلا چاہتے ہیں تو آپ جان بوجھ کر اس کی شادی میں رکاوٹ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یعنی ایسی چیز میں رکاوٹ
جو اس کی آبرو پھر سے بحال کر سکتی ہے، اور اس کے آگے پوری زندگی پڑی ہے، اور نیک نامی اس کے لیے بے حد ضروری ہے، اور دنیا بھر کی رائے کی پرواہ کرنے کی اسے کیا ضرورت ہے۔ اس طرح سوچنا چاہیے اس کو، اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر ذلت اس کے لیے اس شادی میں ہے، یعنی ان کمینے لوگوں سے رشتہ رکھنے میں، اس پاجی برادری سے تعلق قائم کرنے میں، شریفانہ خودداری۔ بس اعلیٰ سوسائٹی کو اس کا یہی جواب ہونا چاہیے، تب شاید میں بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے پر راضی ہو جاؤں، اور پھر دیکھوں تو کس کی مجال ہے کہ میری بچی پر انگلی اٹھا سکے۔ حد سے گزرتے ہوئے آدرش واد، آئیڈیلزم نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، مگر فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ آپے میں نہیں ہیں اور تیش میں بول رہے ہیں۔ کچھ زیادہ ہی خیال پرستی ہے اس میں نے جواب دیا، اور اسی لیے بے دردی بھی ہے۔ آپ اس سے اتنی قوت کا مطالبہ کر رہے ہیں جو غالباً آپ نے اسے پیدائش کے وقت نہیں دی تھی۔ کیا وہ اس شادی پر اس وجہ سے رضامند ہے کہ پرنسس بننا چاہتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ محبت کرتی ہے، یہ جذبہ ہے، یہ آدمی کی مجبوری ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نتاشا سے چاہتے ہیں کہ وہ رائے عامہ کو ٹھوکر مار دے، اور خود رائے عامہ کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ پرنس نے آپ کی توہین کی اور آپ پر کھلم کھلا یہ الزام لگایا کہ آپ اندر اندر جوڑ توڑ کر کے پرنس کے خاندان سے رشتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اب آپ اپنے جی میں سوچ رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کی طرف سے شادی کے رشتے کی باقاعدہ تجویز ہو چکی ہے تو اس شادی کی تجویز کو ٹھکرا کر پرانی بدنامی کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے۔ آپ خود پرنس کی رائے کے آگے سر جھکائے دے رہے ہیں۔ آپ اس کوشش میں ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو مان لے، یعنی آپ کے دل میں ہے کہ لوگ پرنس پر ہنسیں اور آپ اس سے اپنا انتقام لے لیں، اور اس غرض کے لیے آپ اپنی بیٹی کے راحت و آرام کو قربان کر دینے پر تلے ہیں۔ کیا یہ خود غرضی نہیں ہے؟ بڑے میاں منہ پھلا کر دیر تک چپ بیٹھے رہے، ایک لفظ کا بھی جواب نہیں دیا۔ وانیا، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، آخر انہوں نے کہا، اور پلکوں میں آنسو کی بوند جھلک کر رہ گئی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم نے زیادتی کی۔ خیر، مگر اس کو چھوڑو، میں تمہارے سامنے دل نکال کر رکھنے سے رہا۔ وہ کہتے چلے گئے اور اٹھ کر اپنا ہیٹ لیا۔ ایک بات کہتا ہوں، تم نے ابھی میری بیٹی کے راحت و آرام کا ذکر کیا، مجھے قطعی طور پر اور ہر بہر اس عیش و راحت کا بھروسہ نہیں ہے، اور اس سے قطع نظر یہ بھی ہے کہ اگر میں دخل نہ دوں تب بھی یہ شادی ہونے والی نہیں ہے۔ مگر یہ کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ کیا آپ کو کچھ اطلاع ہے؟ میں استعجاب سے چیخ پڑا۔ نہیں، مجھے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہے، لیکن وہ منحوس لومڑی کی اولاد کسی طرح اس پر آئے گا نہیں۔ یہ سب بکواس ہے، بس جال بچھایا جا رہا ہے۔ مجھے اس کا پکا یقین ہے، اور میرے لفظ یاد رکھنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو کر رہے گا۔ اچھا، اور مان لو کہ شادی ہو بھی گئی، اور یہ شادی تبھی ہو سکتی ہے کہ اس کمینے پاجی کی کوئی خاص پوشیدہ غرض اس سے پوری ہوتی ہو۔ وہ خاص غرض کیا ہوگی کوئی نہیں کہہ سکتا، اور میں تو بالکل خیال ہی نہیں دوڑا سکتا کہ وہ کیا ہوگی۔ تو مجھے بتاؤ، خود اپنے دل سے پوچھو، کیا نتاشا کو اس شادی سے راحت مل جائے گی؟ ملامتیں، ذلتیں، برا بھلا سننا، اور ایسے لڑکے کی رفاقت جو ابھی سے اس کی محبت سے اکتا گیا ہے، اور ادھر شادی ہوئی ادھر اس کی عزت کرنا وہ ترک کر دے گا، توہین کرنا شروع کر دے گا، اس کی ذلت کرے گا، نگاہ سے گرائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نتاشا کی طرف سے محبت کی شدت ہوگی، اور دوسری طرف سے سرد مہری، پھر رقابت، جلن، صدمے، جہنم، طلاق، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نازیبا حرکت۔ نہیں وانیا، اگر تم لوگ ایسی کوئی کھچڑی پکا رہے ہو اور تم بھی اس میں سہارا دے رہے ہو تو میں تمہیں پہلے سے خبردار کر دوں، خدا کو جواب دینا پڑے گا تمہیں، اور وقت نکل جائے گا۔ اچھا، اب رخصت۔
میں نے انہیں روک لیا۔ سنیے نکولائی سرگویچ، یوں طے کریں، ابھی ٹھہرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یقین کیجئے صرف 2 آنکھیں ہی اس پورے معاملے کو نہیں دیکھ رہی ہیں۔ ممکن ہے کوئی حل نکل آئے آپ سے، آپ نہایت ہی مناسب طریقے سے، بغیر کسی زبردستی یا مصنوعی حل نکالنے کے۔ مثلا یہی ڈویل والی بات، وقت سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آپ نے جو تدبیر سوچی وہ تو بالکل ہی ناممکنات میں سے ہے۔ کیا آپ واقعی ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ پرنس آپ کا چیلنج قبول کر لے گا؟ کیوں قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں وہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اور میری مانیے وہ کوئی سبیل نکالے گا جس سے صاف بچ نکلے۔ وہ ایسا نقشہ جمائے گا کہ اپنا کام کر جائے گا اور آپ دوسروں کی ہنسی کا نشانہ بن کر رہ جائیں گے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، مانو تم بالکل مجھے ہڑبڑائے دیتے ہو۔ بھلا وہ چیلنج قبول کرنے سے انکار کیسے کر دے گا؟ نہیں وانیا، تم تو جیسے کوئی شاعر ہو، واقعی سچ مچ کے شاعر ہو تم۔ یہ کیوں سمجھتے ہو کہ مجھ سے مقابل ہونا اس کے درجے سے گری ہوئی بات ہے؟ واہ، میں کوئی اس سے نیچا ہوں؟ میں ایک عمر رسیدہ باپ ہوں جس کی ذلت کی گئی ہے۔ تم روسی ادیب ہو، اس لیے صاحب حیثیت آدمی ہو، تم میری طرف سے وکیل بن سکتے ہو، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اور تم کیا چاہتے ہو۔ اچھا تو دیکھ لیجئے گا آپ، وہ ایسے ایسے بہانے تراش کر نکالے گا کہ سب سے پہلے خود آپ ہی مان جائیں گے کہ اس کو مقابلے پر لانا آپ کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو میرے دوست، اچھا جیسے تم کہتے ہو ویسے ہی ہونے دو۔ میں ایک خاص وقت تک انتظار کروں گا، دیکھتے ہیں کہ وقت کیا کرتا ہے۔ ہاں مگر ایک بات ہے میرے بھائی، وعدہ کرو مجھ سے کہ نہ تو وہاں اس گفتگو کے بارے میں کچھ کہو گے اور نہ آننا اندریونا کو کچھ بتاؤ گے۔ وعدہ کرتا ہوں۔ ایک اور عنایت کرنا وانیا، کہ اب آئندہ اس معاملے پر مجھ سے بھی کبھی بات نہ کرنا۔ اچھا، یہ بھی وعدہ رہا۔ آخری درخواست اور ہے۔ مجھے معلوم ہے میرے پیارے کہ شاید ہمارے یہاں تمہارا جی نہیں لگتا ہوگا، پھر بھی آتے رہا کرو جب بھی بن پڑے۔ میری بیچاری اننا اندریونا تم سے اس قدر محبت کرتی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ تم نہیں آتے تو وہ بے چین رہتی ہیں۔ سمجھے میری بات؟ اور انہوں نے تپاک سے میرا ہاتھ دبایا۔ میں نے تہ دل سے وعدہ کر لیا۔ اور آخر میں اب ایک نازک سوال ہے، تمہارے پاس روپیہ تو نہیں ہوگا؟ روپیہ؟ میں نے تعجب سے وہی لفظ دہرایا۔ ہاں، اور بڑے میاں کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی اور وہ دور دیکھنے لگے۔ میرے بھائی، میں تمہارا فلیٹ دیکھتا ہوں، تمہارے حالات پر نظر کرتا ہوں، اور خیال آتا ہے کہ تمہارے دم کے ساتھ دوسرے خرچے بھی لگے ہوں گے، ایسے جن کا پہلے سے گمان نہیں ہوتا، اور آج کل تو ہو ہی سکتے ہیں۔ میرے بھائی، 150 روبل ہونا چاہیے جو وقت پڑے ہاتھ تلے ہوں۔ 150 روبل، اور وہ بھی وقت پڑے پر ہاتھ تلے؟ ایسے عالم میں جب کہ آپ مقدمہ ہار چکے ہیں۔ وانیا، میں دیکھتا ہوں کہ تم میری بات سمجھے نہیں قطعی۔ ایسے اتفاقی خرچے آ جاتے ہیں آدمی پر۔ تم سمجھو یہ بات، بعض موقعوں پر روپیہ یہ کام کر جاتا ہے کہ آدمی کو مشکل سے نجات دلا دے اور وہ آزادی سے فیصلہ کر سکے۔ ممکن ہے تمہیں فی الحال اس کی ضرورت نہ ہو، مگر کیا کبھی کسی وقت آئندہ بھی ضرورت نہ پڑ جائے گی؟ احتیاط کے طور پر میں یہ رقم تمہارے پاس چھوڑے جاتا ہوں۔ بس کل یہی ہے جو میں جمع کر سکا، اگر خرچ نہ ہو تو واپس کر دینا۔ اور اب میں چل دیا۔ اوفو خدایا، تم کس قدر پیلے پڑ گئے ہو، بالکل بیمار لگتے ہو۔ میں نے کچھ اعتراض نہ کیا اور رقم لے لی۔ یہ بات کافی صاف تھی کہ انہوں نے روپیہ میرے پاس کیوں چھوڑا ہے۔ مشکل سے قدموں پر کھڑا ہوں۔ میں نے انہیں جواب دیا، اس کی طرف سے غفلت مت برتو،
وانیہ میرے پیارے غفلت مت برتو، آج کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اننا اندریونا سے تو خیر میں خود کہہ دوں گا کہ تم کس حال میں ہو۔ ڈاکٹر کی تو ضرورت نہیں تمہیں، کل آ کر دیکھ جاؤں گا۔ اپنی سی کوشش کروں گا، اگر میری ٹانگوں نے جواب نہ دے دیا تو، اور اب تو بستر پر لیٹ جاتے تو ٹھیک تھا۔ اچھا، رخصت۔ اے لڑکی، خدا حافظ۔ اس نے تو منہ ہی پھیر لیا۔ سنو میرے دوست، یہ اور 5 روبل رہے اس بچی کے لیے۔ اتنا کہہ دوں کہ تم اسے مت بتانا کہ میں نے دیے تھے، بس اس پر خرچ کر دینا، جوتے ووتے خرید دینا یا چھوٹے کپڑے وغیرہ جن کی ضرورت سمجھو۔ اچھا، خدا حافظ میرے بھائی۔ میں نے انہیں پھاٹک تک پہنچا دیا۔ مجھے چوکیدار سے ویسے بھی کہنا ہی تھا کہ کھانا لے آئے، کیونکہ یلینا نے ابھی تک تیسرے پہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔